بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم اردو میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مکالمہ نویسی اور روداد نویسی۔ عزیز طلبہ، بورڈ کے پیپر میں چھٹا سوال مکالمے اور روداد کے بارے میں آتا ہے۔ سوال کی نوعیت کچھ یوں ہوتی ہے: موجودہ امتحانی نظام کے موضوع پر دو دوستوں کے مابین مکالمہ تحریر کیجیے، یا کالج میں منعقد ہونے والی محفل مشاعرہ کی روداد تحریر کیجیے۔ تو ہم باری باری دونوں کا جائزہ لیں گے، تو پوری توجہ کے ساتھ میرے ساتھ منسلک رہیے۔ مکالمہ نویسی، تعریف اور تعارف۔ مکالمہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہم کلام ہونا، گفتگو کرنا اور باہمی بات چیت کے ہیں۔ اصطلاح میں کسی مخصوص موضوع پر دو یا دو سے زیادہ افراد کی باہمی گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں۔ بعض افراد کو تنہائی میں خود سے باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، ان کا یہ عمل خود کلامی کہلاتا ہے۔ انگریزی میں مکالمے کو ڈائیلاگ اور خود کلامی کو مونولاگ کہتے ہیں۔ مکالمے کا مقصد کسی مسئلے یا صورتحال میں اتفاق رائے کے حصول کے لیے باہمی افہام و تفہیم کی کوشش ہے۔ مکالمے کے ابتدائی نقوش سقراط کے ہاں اور ترقی یافتہ خدوخال افلاطون کے ہاں ملتے ہیں۔ سال اول کے نصاب میں 10 نمبروں پر مشتمل چھٹا سوال مکالمے اور روداد کے بارے میں ہوتا ہے۔ چونکہ روداد کے مقابلے میں مکالمہ لکھنا آسان ہوتا ہے، اس لیے طلبہ مکالموں پر بھرپور توجہ دیں، لیکن روداد کو بھی نظر انداز نہ کریں۔ مکالمہ 4 صفحات پر جبکہ روداد 3 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اس سوال کے لیے مختص کردہ وقت 20 منٹ ہے۔ ہدایات: سوال نمبر 6 صفحے کے دائیں جانب اور لفظ مکالمہ اس سے نچلی سطر پر صفحے کے درمیان میں مارکر سے لکھا جائے۔ نمبر 2 کرداروں کے نام کالے پوائنٹر یا پین سے لکھے جائیں، جبکہ کرداروں کی گفتگو نیلے پین سے تحریر کی جائے۔ نیز کرداروں کے ناموں کے بعد رابطہ کولن کی علامت لگائی جائے۔ دونوں کرداروں کے نام یکساں سائز کے ہونے چاہیے، جیسے اسلم اور اکرم یا نازیہ اور شازیہ۔ نمبر 3 مکالمے کا آغاز السلام علیکم اور وعلیکم السلام جیسے دعائیہ کلمات سے ہونا چاہیے۔ اسی طرح مکالمے کے اختتام پر دونوں افراد خدا حافظ کہہ کر ایک دوسرے سے جدا ہوں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام اور انشاءاللہ کی املا پر خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ نمبر 4 رسمی تمہید کے بعد بتدریج اصل موضوع کی جانب پیش قدمی کی جائے اور موضوع کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے عروج کے بعد آہستہ آہستہ موضوع کو سمیٹتے ہوئے انجام کی طرف بڑھنا چاہیے۔ نمبر 5 مکالمے میں ربط اور دلچسپی کا خیال رکھا جائے، یعنی بات سے بات نکلے اور گفتگو کا سلسلہ روانی اور دلچسپی کے ساتھ مسلسل آگے بڑھتا رہے۔ چنانچہ موقع کی مناسبت سے اشعار، محاورات، ضرب الامثال اور چٹکلے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 6 کرداروں کی گفتگو ان کے حسب حال ہونی چاہیے، یعنی ان کی تعلیم، مزاج اور نفسیات کی عکاسی کرے۔ مجموعی طور پر مکالمے کی گفتگو میں تصنع اور تکلف کی بجائے سادگی اور بے ساختگی ہونی چاہیے۔ نمبر 7
مکالمے میں شامل کرداروں کو بولنے کا برابر وقت ملنا چاہیے۔ گفتگو مختصر مگر جامع ہو، نیز اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کسی کی گفتگو 4-5 سطور سے زیادہ نہ ہو۔ نمبر 8، مکالمے میں تخیل اور مشاہدے کی مدد سے ایسا رنگ جمایا جائے کہ فرضی اور خیالی ہونے کے باوجود حقیقت کا گماں ہو۔ نمبر 9، مکالمے کے آخر میں کوئی ایک کردار دوسرے کردار کے نقطۂ نظر سے کامل یا کسی حد تک متفق ہوتا ہوا نظر آئے۔ نمبر 10، قواعد یعنی گرامر، املا اور اردو زبان کی نزاکتوں کا پوری طرح خیال رکھا جائے تاکہ پڑھنے والا بے اختیار کہہ اٹھے، ایک تو لہجہ ہے اس قدر شیریں اور پھر بولتے بھی اردو ہو۔ پیپر پر اس سوال کو کس طرح حل کرنا ہے تو اس کے لیے ماڈل ملاحظہ ہو۔ دائیں جانب سوال نمبر 6 مارکر سے لکھنا ہے حاشیہ لگانے کے بعد، درمیان میں لفظ مکالمہ، اور نیچے اگر آپ لکھنا چاہیں جس چیز کے بارے میں ہے، مہنگائی کے بارے میں یا نظام تعلیم کے بارے میں یا کتابی کیڑے اور کھلاڑی کے مابین، یہ اگر لکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، نہ بھی لکھیں تو لفظ مکالمہ ضرور لکھیے مارکر کے ساتھ۔ اب آگے مارکر کا کوئی کام نہیں، لہٰذا اس کو بند کر دیجئے۔ آگے آپ نے 2 چیزیں استعمال کرنی ہیں، نام لکھنے کے لیے کالا پوائنٹر اور ان کی گفتگو لکھنے کے لیے نیلا پوائنٹر یا پین یا پینسل۔ تو اس انداز کو دیکھ لیجئے کہ جہاں نام ہے وہاں صرف نام ہی آئیں، اگر کسی کی گفتگو لمبی بھی ہو جائے تو وہ نام والے کالم میں نہ آئے، وہ آگے سامنے جہاں سے شروع ہوئی ہے السلام علیکم وہیں پر وہ دوسری لائن تیسری لائن بھی وہیں سے شروع ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کچی پینسل سے، لیڈ پینسل سے حاشیے کے بعد 1 انچ کا ایک ٹیبل بنا لیں، ایک ہلکی سی مدھم سی لائن لگا لیں تاکہ اس کے اندر صرف نام رہیں۔ اس سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک اور کچی پینسل سے لائن لگا لیں، تو جو پہلی کچی پینسل کی لائن ہوگی اس پر 2 نقطے آئیں، اور جو آگے کچی پینسل کی لائن ہو وہاں سے گفتگو شروع ہو، تو پھر جب ایک صفحہ آپ مکمل لکھ لیں تو ربڑ کے ساتھ، ریزر کے ساتھ یہ دونوں جو کچی پینسل کی لائنیں ہیں مٹا دیں۔ اس طرح پورے مکالمے کو آپ تحریر کریں گے تو انشاءاللہ خوبصورت نظر آئے گا۔ تو میں اپنی کلاس کے طلبہ کو اسی طرح پریکٹس کرواتا ہوں، آپ بھی کوشش کیجئے۔ تو اب صرف ابتدائی حصہ جو ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، باقی آپ اپنے پاس جو بھی ہیلپنگ بک ہے وہاں سے تیار کر لیجئے گا۔ یہ صرف دکھانے کے لیے کہ نام اور کولن یعنی رابطہ کیسے لکھنا ہے اور آگے گفتگو کیسے لکھنی ہے۔ السلام علیکم اکرم، آگے یہ ندائیہ لگا ہوا ہے، یعنی اب السلام علیکم اکرم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، سناؤ کیا حال ہے، یہ چونکہ سوال پوچھا جا رہا ہے تو یہاں سوالیہ نشان ہے۔ اکرم اب جواب دے رہا ہے وعلیکم السلام، ندائیہ کی علامت لگی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ اب اس کی ایک بات مکمل ہوگی، تم سناؤ تمہارا رزلٹ آ گیا۔ اب اس نے سوال کیا ہے اسلم سے کہ تمہارا رزلٹ آ گیا، سوالیہ نشان لگا دیا۔ اب اسلم کی باری ہے، ہاں، تو آگے ندائیہ، لیکن سنانے کے لائق نہیں۔ اکرم کیوں؟ خدا نخواستہ کیا ہوا؟ اسلم میں انگریزی میں فیل ہو گیا ہوں۔ اکرم بہت افسوس ہوا یہ سن کر، یہ بات واقعی ناقابل فہم ہے کہ تم جیسا ذہین اور وہ بھی انگلش میڈیم کا طالب علم انگریزی میں فیل ہو جائے۔ تو یہاں ذرا توجہ کیجئے گا، انگلش میڈیم کا طالب علم میں نے اکرم والی جگہ پر نہیں لکھا، جہاں اوپر والی گفتگو شروع اور ختم ہو رہی ہے وہیں میں نے اس کو بھی سیٹ کیا ہے۔ اسلم میں کیا میرے جیسے سینکڑوں طالب علم اس ستم کا شکار ہوئے ہوں گے؟ اکرم کیا تمہارا پرچہ اچھا نہیں ہوا تھا؟ اسلم پرچہ تو بہت اچھا ہوا تھا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ نے
پسندیدہ مضمون میں ناکام ہو جاؤں۔ کرم پھر کیا سبب ہوا تمہاری ناکامی کا؟ تو اس طرح آہستہ آہستہ موضوع کے جو تمام پہلو ہیں ان کا احاطہ کیا جائے اور آخر میں جو ہے نا کسی نتیجے پر بات کو پہنچا کر خدا حافظ کہہ کر دونوں کرداروں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے۔ تو اب ہم روداد کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں جو اہم باتیں ہیں۔ تو بورڈ کے پرچے میں سوال نمبر 6 اس انداز سے آئے گا: کالج میں منعقد ہونے والی محفل مشاعرہ کی روداد تحریر کیجئے۔ تو آپ نے پہلے ہدایات دیکھ لینی ہے اور ان کی روشنی میں پھر روداد تحریر کرنی ہے۔ روداد ویسے تو مکالمے کے مقابلے میں نسبتاً آسان ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر مواد ذرا زیادہ مہیا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات کچھ ایسی یعنی کہ ادبی پروگرام کی آ جاتی ہے، محفل مشاعرہ کی آ جاتی ہے جس میں ڈھیر سارے اشعار یاد ہونے چاہیے تب وہ اس میں لکھے جا سکتے ہیں، یا محفل نعت کی آ جاتی ہے تو اس میں مختلف نعتیہ اشعار درج کرنے پڑتے ہیں۔ جبکہ مکالمے کا انداز چونکہ وہ چھوٹی چھوٹی گفتگو ہوتی ہے تو اس میں طالب علم جو ہے وہ خود سے بھی بعض اوقات مکالمہ لکھ کر 7-8 نمبر حاصل کر لیتے ہیں اگر کوئی موضوع سے ہٹ کر بھی آ جائے تو۔ بہرحال سائنس کے طلبہ کو دونوں چیزیں اچھی طریقے سے تیار کرنی چاہیے۔ تو اب اس کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ روداد کے لغوی معنی کیفیت، حقیقت حال اور سرگزشت کے ہیں۔ اصطلاحی طور پر روداد سے مراد ایسے واقعات و مشاہدات کا بیان ہے جو کسی شخص نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں یا اس کے ساتھ پیش آئے ہوں۔ روداد کو انگلش میں رپورٹنگ کہتے ہیں۔ ہدایات: سوال نمبر 6 صفحے کے دائیں جانب اور لفظ روداد اس سے نچلی سطر پر صفحے کے درمیان میں مارکر سے لکھا جائے۔ اب مارکر کو بند کر دیں، باقی ساری روداد آپ لوگوں نے پین سے لکھنی ہے۔ نمبر 2 روداد کے ابتدائی پیرے میں جلسے، تقریب یا اجلاس کی نوعیت، تاریخ اور مقام کی صراحت یعنی وضاحت کر دینی چاہیے۔ یعنی یہ تقریب جو ہے یہ کس نوعیت کی تھی، ادبی تھی یا کوئی قومی تہوار تھا یا کوئی نیم سیاسی نوعیت کی تھی، اور کس تاریخ کو یہ تقریب منعقد ہوئی، کتنے بجے منعقد ہوئی اور کس جگہ پر منعقد ہوئی۔ تو ان تینوں چاروں باتوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3 تقریب یا اجلاس کے مہمان خصوصی، صدر محفل اور شرکاء و حاضرین کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4 اسٹیج سیکرٹری، قاری، نعت خواں اور دیگر مقررین یعنی تقریریں کرنے والوں کے نام ضرور شامل کیے جائیں۔ نمبر 5 اجلاس یا تقریب کی ساری کارروائی اسٹیج سیکرٹری کے ذریعے سے مکمل کی جائے۔ مقررین کی پیشکش یعنی جو چیزیں بھی وہ بیان کر رہے ہیں پر حاضرین یعنی جو لوگ وہاں پر موجود ہیں کہ مجموعی تاثرات کا ذکر کیا جائے۔ نمبر 7 روداد میں پیش کردہ معلومات کا درست ہونے کے ساتھ ساتھ ترتیب سے آنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 8 روداد کا اسلوب تحریر یعنی انداز تحریر جو ہے وہ فطری نیچرل ہونا چاہیے، یعنی نہ بالکل سپاٹ سادہ اور نہ ضرورت سے زیادہ پرتکلف۔ نمبر 9 مجموعی طور پر روداد کی فضا دلچسپ، معلومات افزا یعنی معلومات سے بھری ہوئی اور سدا بہار گلہائے رنگا رنگ کا دل فریب گلدستہ معلوم ہو۔ روداد کے عام طور پر 3 حصے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 تعارف: روداد جس تقریب یا جلسے سے متعلق ہو اس کا مختصر مگر جامع تعارف کروانا لازمی ہے۔ یہ 8-10 سطور پر مشتمل ایک پیراگراف ہوتا ہے جس کے آخر میں منعقدہ تقریب کا دن، وقت اور تاریخ بھی بتائی جاتی ہے۔ مثلاً محفل مشاعرہ کی روداد کا تعارف یوں ہو سکتا ہے: شاعری انسان کے جذبات، خیالات اور احساسات کے اظہار کا نام ہے۔ انسان قدیم زمانوں ہی سے شعر کہتا چلا آ رہا ہے۔
قدیم ادوار سے لے کر 20ویں صدی کے وسط تک شاعری ایک مؤثر ذریعہ اظہار رہی ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارے کالج کی کمیٹی بزم شعر و سخن نے بروز ہفتہ 20 نومبر 2019 کو کالج ہال میں ایک مشاعرے کا اہتمام کیا تھا۔ دوسرا منظر ملاحظہ ہو، جس جگہ تقریب منعقد کی گئی اس جگہ کی منظر کشی کرنا روداد کا لازمی حصہ ہے۔ یہ بھی 8-10 سطور پر مشتمل ایک پیراگراف ہوتا ہے۔ مثلاً جب ہم کالج ہال پہنچے تو اس کے مرکزی دروازے کو رنگا رنگ جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا۔ کالج کے سینئر اساتذہ اور طلبہ مہمان خصوصی جناب امجد اسلام امجد کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ ہم انہیں سلام کر کے ہال میں داخل ہوئے تو دیواروں پر عظیم اردو شعراء کے مشہور اشعار کے بینرز آویزاں تھے۔ سامنے سٹیج پر مہمان خصوصی اور شریک طلبہ کے لیے فرشی نشست یعنی خوبصورت قالین پر گاؤ تکیوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ نمبر 3، تقریب کا تفصیلی احوال۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ مثلاً نقیب کی آمد، نقیب اسٹیج سیکرٹری تلاوت قرآن پاک، طلبہ اور اساتذہ کا باری باری کلام پیش کرنا، مہمان خصوصی کا اپنی غزلیں سنانا، حاضرین کا جوش و خروش، واہ واہ ماشاء اللہ کی تحسین آمیز صدائیں، مکرر یعنی دوبارہ سنائیے۔ جو شعر زیادہ پسند آئے تو حاضرین جو ہیں یا سامعین وہ مکرر کہہ کر شاعر سے فرمائش کرتے ہیں کہ یہ شعر دوبارہ سنائیے۔ فرمائشیں پرنسپل صاحب کا خطاب اور اختتام، یعنی یہ وہ اہم نکات ہیں جن کا آپ نے کسی بھی تقریب میں ذکر کرنا ضروری ہے۔ اب ماڈل دیکھیے، سوال نمبر 6 آپ نے دائیں کونے میں مارکر کے ساتھ لکھا اور صفحے کے درمیان میں مشاعرے کی روداد، جس طرح میں نے اوپر 3 حصے بتائے ہیں اس طرح آپ نے پیراگراف کی صورت میں پہلے تعارف کروانا ہے، پھر منظر کشی کرنی ہے، پھر اس کا تقریب کا تفصیلی احوال بیان کرنا ہے۔ تو اس طرح ایک خوبصورت روداد تحریر کی جا سکتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی اور مکالمے اور روداد کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جتنی بھی الجھنیں تھیں ان کا ازالہ ہو گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔